ایک لڑکا جینٹلمین کوٹ پہنا, پینٹ پہنا, سسرال گیا. کہاں گیا بھائی؟ بولو بھائی, ارے بھائی بولو بھائی, کہاں گیا؟ بولو بھائی. سسرال گیا. ایک بڑھیا دیکھی کیا کہ کوٹ پینٹ نوجوان پہنا ہے, بوٹ پہنا ہے, چشمہ پہنا ہے. وہ بڑھیا دوڑتی بھی گئی یہ خط لے کر کے. خط پہلے زمانے کی بات ہے, ابھی نا موبائل ہے, وائرلیس ہے, خط کا زمانہ ختم ہو گیا. وہ بڑھیا بولیے بیٹا رک 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 رک. تو نوجوان کھڑا ہو گیا. کیا ہے ممی؟ بولا بیٹا یہ میرا خط ہے, تھوڑا پڑھ کے سنا دو, میرا بیٹا بھیجا ہے دلی سے. یہ نوجوان خط لیا, خط کھول کے دیکھ رہا, رونا شروع کر دیا. یہ نوجوان رونے لگا. تو یہ نوجوان کو جو روتے ہوئے دیکھی نا وہ بڑھیا سمجھی کہ لگتا میرا بیٹا کو کچھ ہو گیا. وہ بڑھیا زاروں کا رونے لگی. اب بڑھیا روئی, اس کی بیٹی آئی وہ بھی رونے لگی, اس کی بہن آئی وہ بھی رونے لگی. پتہ یہ چلا کہ 10-12 عورت مل کے رو رہی, زاروں قطار رو رہی ہے. یہ لڑکا بھی رو رہا ہے, بڑھیا بھی رو رہی ہے. اور قربان جاؤ نوجوانوں, لوگ جمع ہو گئے. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, روتے کیوں ہو؟ آخر کیا ہوا؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ تو بڑھیا بولی کہ یہ میرے بیٹے کا خط تھا, یہ نوجوان کو ہم پڑھنے دیے ہیں. یہ نوجوان اب پتہ نہیں کیا پڑھا نہیں پڑھا, یہ رویا تو ہم لوگ بھی رو رہے ہیں. لگتا میرا بیٹا کو کچھ بیگ لو جو. ایک پڑھا لکھا نوجوان آیا ادھر سے, تو اس نوجوان کے ہاتھ سے خط لے لیا. بولا بھائی لاؤ تو خط, تم کہے رو رہے ہو. تو خط کو پڑھا, اس میں لکھا تھا کہ امی ہم دلی میں ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ کے نام سے ہم 5,000 روپیہ لگا دیے ہیں. یہ پیسہ جب پہنچ جائے مل جائے تو اچھے سے دوائی دارو بھی کر لیجئے گا, اچھے سے کھائیے گا پیئیے گا رہیے گا. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا, آپ کا بیٹا منا. تو سارے لوگ پوچھنے لگا اس لڑکے سے کہ تم یہ خط دیکھ کے رونے کہے لگے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں رویا اس لیے کہ میں نے بچپن میں تعلیم حاصل نہیں کی, میں مدرسہ اسکول نہیں گیا. کاش میں پڑھا لکھا ہوتا, مدرسہ کالج اسکول گیا ہوتا تو آج یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی. یہ خط پڑھ کر ہم تمہیں سنا دیتے. اس لیے اپنی زندگی پر میں رو رہا تھا, اپنی زندگی پہ رو رہا تھا. اس لیے مسلمانوں, اس لیے نوجوانوں, الحمدللہ ایجوکیشن کو فوکس کرو, تعلیم کو فوکس کرو. الحمدللہ ایک ہاتھ میں کتاب ہو, ایک ہاتھ میں قلم ہو, یہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ. علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان, عورت اور مرد پر فرض ہے. بھائی نماز پڑھنا کیا ہے بولیے بھائی, بولو بھائی نماز پڑھنا کیا ہے بولیے. ارے بولو نا بھائی, زور سے بولو نا بھائی. نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, اللہ نے دولت دیا ہے حج کرنا فرض ہے, اللہ نے کثرت کے ساتھ مال دیا ہے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اسی طریقے سے علم کا حاصل کرنا, تعلیم کا حاصل کرنا, ایجوکیشن کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے, اسی طریقے سے تعلیم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان, عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے. بتاؤ میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, اگر اس سے غفلت برتو گے, تعلیم سے دور بھاگو گے, تعلیم سے اگر آپ دور جاؤ گے, بتاؤ گزارا ہے بھائی؟ گزارا ہے بھائی, گزارا ہے. اس لیے مسلمانوں, نوجوانوں, اپنے بچے کو تعلیم دو, اپنے بچے کو تعلیم دو. ایک وقت کھانا کھاؤ, ایک وقت کھانا کھاؤ, ایک وقت بھوکا رہ جاؤ. جو پیسہ بچے نا اپنے بچے کے پیچھے لگاؤ, اپنے بچے کے پیچھے لگاؤ, اپنی بیٹی کے پیچھے لگاؤ, اپنے بیٹے کے پیچھے لگاؤ. انشاءاللہ دیکھنا وہ بچہ کامیاب ہوگا, وہ بچہ نام روشن کرے گا.
وہ بچہ خاندان کا نام روشن کرے گا، وہ بچہ قوم کا نام روشن کرے گا، وہ بچہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے بچے کو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں، انجینئر بنانے سے پہلے، ماسٹر بنانے سے پہلے، پروفیسر بنانے سے پہلے، ڈاکٹر بنانے سے پہلے، سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ 2022 میں یہاں پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، 2022 میں نیٹ کا ایگزام ہوا۔ بھائی نیٹ کا ایگزام ہوا، مدرسے کے 1800 بچے کامیابی حاصل کیا نیٹ کے ایگزام میں۔ 1800 بچے، کتنے بچے کامیاب ہوئے بھائی؟ 1800 بچے نیٹ کا ایگزام نکالا، یعنی ڈاکٹر بنا 1800 بچے۔ اب وہ 1800 بچے کون تھے مدرسے کے؟ وہ حافظ قرآن تھے، وہ حافظ قرآن تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے، جو اپنے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے ڈاکٹر بننا مشکل نہیں ہے، انجینئر بننا مشکل نہیں ہے، وکیل بننا مشکل نہیں ہے، پروفیسر بننا مشکل نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ سائنسداں بننا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلی فرصت میں آپ ایجوکیشن دو میرے بھائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن پہلے قرآن پڑھا دو، پھر اس کو دنیاوی تعلیم دو۔ اور اپنے بچے کو جاہل نہ رکھو، اپنے بچے کو ان پڑھ نہ بناؤ، اپنے بچے کو گوار نہ بناؤ، اس لیے کہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی وہ خدا کو نہیں پہچان پائے گا۔ اچھا بتائیے، تعلیم نہیں ہوگی، ایجوکیشن نہیں ہوگا، وہ خدا کو پہچانے گا؟ بولے بھائی خدا کو پہچانے گا؟ خدا کو نہیں پہچانے گا۔ اے نماز پڑھو میاں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، تو تعلیم نہیں ہوگی، نماز کیا پڑھے گا؟ ارے نماز پڑھنا ہے تو پہلے قرآن پڑھے گا کہ پہلے نماز پڑھے گا؟ بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ تعلیم ضروری ہے نا بھائی۔ بھائی قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن اگر وہ نہیں جانتا تو نماز میں پڑھے گا کیا وہ؟ نماز میں صرف حدیث تو نہیں ہے نا، قرآن بھی تو ہے، ثنا حدیث ہے، لیکن ثنا کے بعد سورہ فاتحہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو قرآن ضروری ہے، پہلے قرآن پڑھو، ہر زندگی پہ قرآن پڑھو۔ اس لیے نوجوانوں، یہ مدرسہ پیغام دیتا ہے، چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے علماء کرام بیٹھ کر آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کے بچے کو دین سکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کا احسان مند ہونا چاہیے، آپ کے دلوں کے اندر میں بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم قرآن نہیں پڑھے ہیں، الحمدللہ ہم کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ میں نے 65 سال سے 75 سال کے 6 لوگوں کو قرآن پڑھایا، الحمدللہ۔ 65 سال سے 75 سال کے بوڑھے لوگوں کو، میں امام نہ ہوں، 6 لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ سبحان اللہ بولے دا ماشاءاللہ۔ 6 لوگوں کو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کی عمر ہو گئی 50 سال 60 سال، قرآن نہیں پڑھے، بچپن میں نہیں پڑھے، جوانی میں نہیں پڑھے، بوڑھا ہو گئے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو مدرسہ ہے نا، مدرسہ ریاض العلوم اسلام پور صفدر پور، الحمدللہ روزانہ 10 سے 15-20 منٹ ٹائم نکالو، میرا مشورہ ہے، ناقص مشورہ ہے، روزانہ میرے بچوں نوجوانوں 10 سے 15-20 منٹ ٹائم نکالو، مدرسے میں آ جاؤ۔ مدرسہ اگر دور ہے، مسجد کا امام ہے نا، اس کے پاس بیٹھ جاؤ 10 منٹ۔ کئی منٹ بھائی بولو بھائی، ارے بھائی بولو بھائی، 10 سے 15-20 منٹ کے حضرت مجھے قرآن پڑھنا ہے، حضرت مجھے قرآن پڑھنا ہے، آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اگر پیر پکڑنا پڑے تو پیر پکڑ لینا پڑھانے والے کی، انشاءاللہ تم پڑھنا شروع کرو، 15-20 منٹ روزانہ ٹائم نکالو۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے، قرآن سے محبت سچی ہے، انشاءاللہ دیکھنا 3 سے 6 مہینے نہیں گزریں گے، تم قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ گے۔ مسلمان ہو قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو، یہ افسوس ہے۔ مسلمان کا بچہ ہو قرآن نہ جانتا ہو، یہ افسوس ہے۔ اچھا، ہاشم املہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہاشم املہ کو جانتے ہیں نا؟ ساؤتھ افریقہ ٹیم کا کھلاڑی ہے۔ اے نوجوانوں، بڑا
ہم نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اور قربان جاؤ انٹرنیشنل کھلاڑی ہے ہاشم آملہ، عمر کتنی ہے؟ 25 سال، اور قربان جاؤ ان کے تقوی کا کیا کہنا، ان کی پرہیزگاری کا کیا کہنا، ان کی عبادت کا کیا کہنا، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی داڑھی ہے، کتنی بڑی داڑھی ہے بھائی؟ ارے بھائی بولو بھائی، اتنی بڑی داڑھی ہے ہاشم آملہ کی، اتنی بڑی داڑھی ہے، 25 سال کا نوجوان ہے، خوبصورت چہرہ، قربان جاؤ ان کے پاس کیا نہیں ہے بتاؤ؟ ہاشم آملہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ دولت کی کمی نہیں ہے، شہرت کی کمی نہیں ہے، عزت کی کمی نہیں ہے، جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، ان کے باوجود بھی اتنا صوم و صلات کا پابند ہے۔ اور قربان جاؤ میڈیا والوں نے پوچھا، اے ہاشم آملہ، ان یہودیوں، ان کرکٹوں، ان ساتھیوں کے ساتھ آپ رہتے ہو، یہ لوگ تو دوسرے مذہب کو ماننے والے ہیں، آپ مذہب اسلام کو فالو کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ ڈسٹرب تو نہیں کرتا ہے؟ اور قربان جاؤ انہوں نے جواب دیا، نہیں نہیں نہیں، یہ لوگ میرے بڑے ادب کرتے ہیں، بڑے احترام کرتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور قربان جاؤ اب جب میں نماز پڑھتا ہوں کوئی میرے روم میں، ہوٹل کے روم میں داخل نہیں ہوتا ہے، اور جب میں سفر میں کرتا ہوں، چاہے وہ پلین میں سفر کروں، ٹرین میں سفر کروں، وہ بس میں سفر کروں، میرے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ نوجوانوں آج تو قرآن پڑھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، قرآن میں الحمدللہ موبائل میں قرآن منگاؤ، قرآن پڑھو۔ اب موبائل میں قرآن پڑھو گے، وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں پاک ہونا ضروری ہے، بغیر پاکی قرآن پڑھنا منع ہے، بغیر وضو قرآن چھونا منع ہے۔ تو آپ موبائل میں آسان ہو گیا، تم ادھر ادھر کی چیزیں نہ دیکھ کر قرآن کی تلاوت کر لو، صبح اگر قرآن کی تلاوت کر لو، اللہ صبح سے لے کر شام تک تیری حفاظت فرمائے گا، جو کام میں جاؤ گے وہ کام بن جائے گا، وہ کام میں کامیابی مل جائے گی، شرط ہے کہ تم قرآن سے جڑ جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ میرا پیغام تھا، آپ لوگوں تک پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا ہے میرے بھائی۔ الحمدللہ ان مدرسوں کو آباد کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مدرسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ اور قربان جاؤ مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی گئی، اللہ کے محبوب نے مسجد نبوی میں ایک کونے میں مدرسہ کھولا، ایک مدرسہ کھولا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر محلے میں، ہر بستی میں کم سے کم 1-2 مدرسے ہونا چاہیے، ہر ایک مدرسے، ہر ایک محلے میں 1-2 مکتب ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا بچہ قرآن پڑھے، قرآن سیکھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے، افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے میرے بھائی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کر دوں گا۔ الحمدللہ، واہ بھائی واہ، یہ سارا مجمع تیار ہے قرآن سیکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو۔ مسلمانوں اپنے بچے کو ایجوکیشن سے کیا کہتے ہیں کہ آراستہ کرو، اپنے بچوں کو چاہے وہ ایک وقت بھوکا کیوں نہ رہنا پڑے، لیکن اپنے بچے کو جاہل مت رکھنا، اپنے بچے کو۔ اچھا سروے کیا، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ایک سروے کیا گیا پورے ہندوستان کا، ہر قوم کا، ہر مذہب کا سروے کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں اس سروے میں مسلمان سب سے پچھڑا جاتی گھوشت کیا گیا، کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہے، مسلمان پڑھائی میں پیچھے ہے، مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کامیاب نہیں ہیں۔ آج نوکریاں کئے % ہمارے نوجوانوں کو نوکری مل پاتی ہے بھائی؟ کئے % ہمارے پاس نوکریاں رہ گئی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں جگو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، دوسری قوموں سے آگے نکلنا چاہتے ہو، تو تعلیم کو فوکس کرو، تعلیم کو فوکس کرو۔ اگر پھٹا کپڑا پہننا پڑے نا تو اسے سی کر کے پہن لینا، لیکن اپنے بچے کو اچھا کپڑا پہنا کر مدرسے میں بھیجنا، اسکول میں بھیجنا۔ اس لیے کہ جس قوم کے پاس میں تعلیم ہوگی، جس قوم کے اندر میں ایجوکیشن ہوگا، وہی قوم ترقی کرے گی، وہی قوم کامیاب ہوگی۔
مسلمان ہو نماز نہ جانتا ہو، مسلمان ہو اللہ اکبر کبیرہ نماز کے ارکان سے ناواقف ہو، یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ہو قرآن نہ جانتا ہو۔ یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے۔ مسلمانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، نیند خواب غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ آپ کو خبر نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر میں کیا کیا اسلام کے خلاف چل رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے قرآن کو مٹانا چاہ رہا ہے، مذہب اسلام کو مٹانا چاہ رہا ہے، ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہمارے مدرسے میں تالے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ صرف یہ ہے کہ بریانی کھاؤ، مرغا کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، گوشت کھاؤ، چادر تان کے سو جاؤ۔ آسام کے اندر میں 800 مسجد میں تالا لگا دیا گیا، مدرسے میں۔ کتنے مدرسے میں تالے لگے بولیے؟ ارے بھائی بولو بھائی، کتنے مدرسے میں؟ 800 مدرسے میں تالا لگا دیا۔ وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کی سرکار نے یہ کہہ کر کے تالا لگایا کہ یہ مدرسے نہیں ہیں، یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، یہاں بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا جاتا ہے بلکہ بچے کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے۔ وہ سرکار نہیں چاہتی ہے کہ مسلمان قرآن پڑھے، نہیں چاہتی۔ اور ہم لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھتی نہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ فرصت کہاں ہے؟ قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے بھائی؟ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ او قربان جاؤ نوجوانوں، مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ گھر میں برکت دے گا، اللہ روزی میں برکت دے گا، اللہ عمر کو بڑھا دے گا۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ، انشاءاللہ یہاں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے بھائی کتنے لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ، واہ بھائی واہ۔ اچھا کچھ ہی لوگ اٹھائے ہاتھ، سارے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ بتاؤ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے وقت میں ارشاد فرمایا تھا، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز اللہ کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسری چیز میری سنت۔ دوسری چیز کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ سنت۔ یہ دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، پکڑے رکھنا۔ اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن، میری سنت۔ تم کامیاب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ ہر قوم تمہاری عزت کرے گی۔ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے، کوئی قوم تمہاری عزت نہیں کرے گی۔ آج دیکھیے کیا حالت ہے ہندوستان کا، ہماری کہاں پر عزت ہو رہی ہے؟ کوئی قوم ہماری عزت کر رہی؟ نہیں کر رہی ہے۔
ہماری عزت ختم ہو گئی اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوانوں مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ یہاں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ بچہ پیدا ہوا 4-5 سال کا ہو گیا تو سب سے پہلے بچے کو کہاں پڑھانا چاہیے؟ مدرسہ میں پڑھانا چاہیے کہ اسکول میں پڑھانا چاہیے؟ کہاں پڑھانا چاہیے بولو بھائی؟ مدرسہ میں پڑھانا چاہیے کہ ام میں پڑھانا چاہیے؟ بچے کو مدرسے میں پڑھاؤ سب سے پہلے۔ دیکھیے ہم منع نہیں کرتے آپ بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں مت پڑھائیے، شوق سے پڑھائیے، اس لیے کہ ہماری قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، ماسٹر کی بھی ضرورت ہے، سائنسداں بھی کی ضرورت ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جاہل نہ رہے، میرا بچہ ان پڑھ نہ رہے، میرا بچہ الحمدللہ سب سے پہلے ہندی سے پہلے، جغرافی سے پہلے، سائنس سے پہلے، مراٹھا سے پہلے، پنجابی سے پہلے، بنگلہ سے پہلے، میرا بچہ دنیا کا ہر سبجیکٹ سے پہلے جو میرا بچہ پڑھے گا وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ، اللہ کا قرآن پڑھاؤ مسلمانوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 2 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے تم کامیاب ہو جاؤ گے، منزل مقصود تک تم پہنچ جاؤ گے، دنیا بھی گزر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج انہی 2 چیزوں کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم آج انہی 2 چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ آج بتائیے اس مجمع کے اندر میں کتنے بھائی میرے ایسے ہیں جو آج فجر کی نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کیے ہیں؟ ذرا ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے کہ حضرت آج ہم فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کیے ہیں، پورے دن بھر کے اندر میں قرآن کی تلاوت کیے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو مجھے۔ یہ دیکھیے 1 2 3، بتائیے کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ کئی سو لوگ بیٹھے ہیں، کئی سو لوگوں میں صرف 3-4 آدمی آج فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کیا ہے۔ اب باقی لوگ قرآن صرف رکھنے والی کتاب نہیں ہے، رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے والی کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے نوجوانوں مسلمانوں اگر روزی میں برکت چاہتے ہو، گھر میں برکت چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ میری زندگی اچھی گزرے، اللہ کی محبت میرے سینے میں اتر جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے سینے میں اترے، تو قرآن سے جڑنا ہوگا۔